علی خان دادی جان کو اب جیسے ہی کال کر کے یہ خبر دیتا ہے کہ میرال کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ بات سن کر دادی کے تو اوساط ہی خطا ہو جاتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی آخر یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ علی تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دادی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں آپ سے آخر جھوٹ کیوں کہوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر دادی جان تو بہت بے بس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی بھی آج میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ علی خان اب جیسے یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ دادو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ وہ تمہاری پھپھو تھی، وہ کوئی اور نہیں۔ یہ باتیں اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ پھپھو کے بارے میں آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ دادی جان علی کو بتاتی ہیں اور کہتی ہے کہ جس راز کے بارے میں تم جاننا چاہتے تھے نا، میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ ہمت آ جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا، تبھی علی خان کو وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری پھپھو نے اپنی مرضی کی شادی کر لی، بس اسی بات کی سزا تمہارے باپ نے دی تھی۔ یہ بات سن کر اسے اب کافی زیادہ حیرت بھی ہونے لگتی ہے اور کہتا ہے کہ دادو آج تک یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ بات کا راز رکھنے کی آپ کو ضرورت تو نہیں تھی؟ میں آج تک یہ بات ہی نہیں جان پایا کہ جس گھر میں آتا ہوں کسی اور کے نہیں بلکہ اپنی پھپھو کے گھر آتا ہوں۔ سن کر کہتی ہے کہ تم مجھے ابھی لوکیشن بھیجو، میں وہاں پر پہنچتی ہوں۔ اپنی بیٹی کو ملنے کا میرا کس قدر دل چاہتا تھا، لیکن اتنی مجبور تھی اپنے بیٹے کی قسم کے آگے کہ آج تک یہ بات میں سمجھ نہیں پائی۔ کیا یہاں پر واقعی میرال کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا پھر ماں بیٹی کے ملنے کا یہ ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اب دادی جان بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ علی آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم جلدی سے بھیجو، میں بس وہاں پر پہنچنا چاہتی ہوں۔ علی اب جیسے ہی اپنے ملازم کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم دادی کو لے کر آؤ، لیکن دھیان سے کسی کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں پر علی خان اب میرال کے بالکل ساتھ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرال تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرال یہ بات سن کر کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات سن کر اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا اور نہ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، یقین کرو میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے تمہیں سچ بتا دیا، لیکن پھر تم مجھ سے بلا وجہ خفا، اس وقت تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری نانی تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور وہ تم سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میرال کو ایک دفعہ سے پھر اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا اور کہتی ہے کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تبھی وہ اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، دادو میری تمہاری نانو لگتی ہیں، تم جانتی ہو کہ آج تک یہ راز کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ یہ باتیں اب میرال کے لیے کافی تکلیف دہ تھی اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ علی خان دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے ماما اور بابا کی جب تک ڈیڈ باڈی نہیں مل جاتی میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن دادی جان اب چاہتی ہیں کہ اس کی بیٹی کو آخری یہاں پر رسومات اس کے گھر میں کی جائے، تبھی وہ علی سے کہتے میری بیٹی کو اس گھر میں لے کر آنا۔ علی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادو آپ جانتی ہیں یہ بات اچھے طریقے سے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، میرال ایسا نہیں ہونے دے گی۔ لیکن دادو اب کہتی ہے کہ میں خود بات کروں گی اور میرال اس بات کے لیے مان بھی جائے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ آخر کو اسے سمجھنا ہوگا کہ اس کی ماں کو وہاں پر نہیں بلکہ یہاں پر رکھنے کی ضرورت، یقیناً میری بیٹی بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہوگی۔ یہاں پر اب میرال تو بالکل بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی، لیکن دادی جان اسے کنونس کر ہی لیتی ہے۔ لیکن یہاں پر میرال کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے اور وہ علی خان سے کہتی ہے کہ جاؤ، مجھے تم سے شدید نفرت ہے کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، میں کبھی بھی گالی نہیں لیتی اور میرے ماں باپ آج اس دنیا سے نہیں جاتے۔ علی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو قسمت میں تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا، پھر تم یہ سب کچھ مجھ پر بلیم کیسے کر سکتی ہو؟ دادی جان اسے اب بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہاری قسمت میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ تم جانتی ہو یہ بات اچھے طریقے سے کہ واقعی یہ سب کچھ مشکل بہت زیادہ ہے،
لیکن پھر بھی تم سے یہی میں بات کہوں گی کہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ تمہاری ماں کو یہ دیکھ کر کتنا دکھ پہنچ رہا ہوگا۔ یہاں پر اب دوسری طرف ایلیا کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی کی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے، تو یہ بات سن کر وہ کافی شاک بھی ہوتی ہے۔ تبھی اپنے بھائی سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا، کس کی ڈیڈ باڈی کو ان کے گھر میں لایا گیا، اچانک سے ان کا کون سا رشتہ دار نکل آیا ہے۔ تبھی اس کا بھائی اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یاد آیا، اس کی پھپھو جان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی جب ہم دونوں ایک ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ سارے سلسلے ان کے چل رہے تھے۔ کسی کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آخر اس کی پھپھو جان کہاں پر ہے، لیکن اب یوں اس کی ڈیڈ باڈی ملے گی۔ مجھے تو اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کو ڈیڈ باڈی ملی بھی تو کیسے ملی۔ یہ بات سن کر ایلیا کہتی ہے کہ آپ کو اتنا بڑا راز مجھ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو یہ راز مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تبھی ایلیا کہتی ہے کہ ان لوگوں کی اب اچھی خاصی بدنامی ہو سکتی ہے، لیکن علی خان کیا ایسا ہونے دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ علی خان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کب کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہاں پر وہ دادی جان سے کہتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب کچھ کیا۔ یہاں پر میڈیا والوں کو دیکھ کر علی خان حیران ہو جاتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ علی خان کی پھپھو اتنے سالوں سے جس نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور ماں باپ سے ملن جلن بھی نہیں تھا، اچانک ان کے گھر میں آخر کیسے رسومات ادا کی جائے گی۔ یہ باتیں علی خان کے لیے خاصا تکلیف دہ ہوتی ہے۔ علی خان اپنے ملازموں سے کہہ کر انہیں دھکے دے کر باہر نکلوا دیتا ہے، لیکن یہاں پر میلاد کو تو بالکل بھی ہوش نہیں ہوتی، جو نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر اچانک اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ تبھی دادی جان اسے بہت ہمت اور حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میرال بیٹا، جو ہوا سو ہوا، ان کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ میرا ہی قصور ہے، اگر میں گاڑی نہ لے کر آتی تو آج میرے ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر ساری رسومات ادا ہونے کے بعد میرال اب کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن دادی جان اسے صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی اور میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دے سکتی۔ تم اکیلی لڑکی کیسے اس گھر میں رہو گی؟ باہر کے حالات تم نے دیکھے ہیں، دشمن مزید تمہارے بھی علی خان کے ساتھ بڑھ گئے۔ بات سن کر کہتی ہے کہ مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں یہ سب کچھ کرنے والی ہوں۔ دادی جان میرال کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ تک جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ تم کہتی ہو اور احمد کہتا تو کیا پھر بھی تم یہ بات نہیں مانتی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ آخر اس بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں، لیکن آپ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں ان باتوں پر یقین کرنا میرے لیے تو مشکل ہے۔ دادی جان میرال سے کہتی ہے کہ تم جو بھی شورٹی چاہتی ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں وہ پکچرز بھی دکھا سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر اب دادی جان جیسے اسے پکچرز دکھاتی ہے تو میرال کو یہ بات یقین آ جاتی ہے کہ دادی جان جھوٹ نہیں بول رہی۔ لیکن یہاں پر اب دادی جان یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جلد سے جلد مجھے علی خان اور میرال کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ میرال اس وقت جتنی اکیلی ہو چکی تھی اور ان لوگوں پر اس کا بھروسہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور دادی جان کے لیے یہی بیسٹ تھا کہ وہ ان دونوں کا نکاح اس وقت کر دے۔